دار القرآن اور سننا پیش کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا ما توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وقال في موضع آخر واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ والینا ترجعون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الامام مسلم فی صحیحہ. برادر مکرم و محترم، ہمارے ہمدم و ہم سفر فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ اور برادر محترم شیخ عبداللہ مدنی اور دیگر علماء کرام اور معزز و مکرم سامعین، میں شیخ عبداللہ صاحب سے بہت زیادہ ناراض ہوں. گفتگو شروع کرنے سے پہلے، یہ ہم اہل حدیثوں کا شیوا نہیں ہے کہ کسی کی شان میں غلو کرنا اور اس کے مقام کو اس سے اونچا اور آگے کر دینا. یہ ہم اہل حدیثوں کا یہ شیوا نہیں ہے اور یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کوئی بھی صفت میرے اندر نہیں پائی جاتی. یہ شیخ کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو برقرار رکھے. لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہن میں تو بیٹھیں گے بنا کر کے کہ بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جب تقریر اور گفتگو اس معیار کی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ذہن میں ایک دوسرا نظریہ قائم ہو جائے گا. اس لیے کسی کی بیجا تعریف کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اور حدیثوں کے اندر اس سے منع بھی کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کے بارے میں جاننے والا ہے. بہرحال جو میرا موضوع ہے آج کے اس پروگرام میں وہ ہے فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کے اسباب. اسی کی مناسبت سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. فتنہ یہ عربی لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہے اور فتنے کے کئی معنی آتے ہیں. میں اس کا معنی اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ فتنے کا معنی اور مطلب کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تقریر ختم ہو جائے اور لوگ کہیں کہ بھئی فتنہ کسے کہا جاتا ہے، فتنے کا معنی کیا ہے. کیونکہ یہ عربی لفظ ہے، گرچہ اردو میں مستعمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس کے معانی سے ناواقف ہوتے ہیں. تو فتنہ جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو آزمائش کا ہوتا ہے، ایک معنی آزمائش کا. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ فرماتا احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لے آئے، تو کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ کیا آزمائش کے بغیر ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے؟ تو یہاں پر یفتنون کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہوتا آزمائش کا. ایسے اللہ فرماتا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہاری شر اور خیر دونوں فتنوں سے آزمائش کریں گے. شر سے بھی آزمائش کریں گے اور خیر سے بھی. شر کیا ہے؟ جیسے فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کسی کی وفات ہے، یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے انسان شر سمجھتا ہے.
اس کو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، اور خیر کے ذریعے سے بھی، مال دے کر کے، اولاد دے کر کے، بیوی دے کر کے، منصب دے کر کے، علم دے کر کے، جاہ و منصب دے کر کے، ان تمام چیزوں کو دے کر کے بھی اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوگ پلٹ کر کے آؤ گے۔ تو اس کا جو اہم معنی ہے فتنے کا، آزمائش کا ہوتا ہے، اس کا ایک معنی شرک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک کا خاتمہ ہو جائے، شرک دنیا سے ختم ہو جائے، اس وقت تک ان سے قتال کیجئے۔ تو یہاں فتنے کے معنی شرک ہے، اور سب سے بڑا فتنہ شرک ہی ہوتا ہے، کیونکہ شرک کے ذریعے سے انسان دین اسلام سے خروج کر جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دجال کا فتنہ مخلوقات میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال بھی لوگوں کو شرک اور کفر کی طرف بلائے گا، جو اس پر ایمان لے آئے گا وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا، جو اس کا انکار کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ وہ بھی شرک اور کفر کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، بلائے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ آگاہ کیا ہو۔ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہوگی، ان مسلمانوں کی، انسانوں کی اس کے ذریعے سے آزمائش کی جائے گی۔ وہ لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دے گا، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جہنم بھی ہوگی، اس کے حکم سے بارش ہوگی، اس کے حکم سے زمین اپنے پودے اگائے گی۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا وہ، اس کو دیکھ کر کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، کہیں گے یہی ہمارا رب ہے اور یہی ہمارا خالق ہے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو بہت بڑا فتنہ ہوگا مخلوقات میں دجال کا۔ کیوں بڑا فتنہ ہے یہ؟ کیونکہ وہ لوگوں کو شرک کی طرف اور کفر کی طرف بلائے گا، لہذا شرک بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے سے کہیں دو چار نہ ہو جائیں، یا دردناک عذاب آ کر کے ان کو پکڑ نہ لے۔ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ امام اہل سنت اور جماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے۔ جو بھی نبی کے حکم کی تعمیل کی مخالفت کرے گا یا اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، وہ شرک اور کفر کے اندر ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ جو بدعات کرتے ہیں، آپ دیکھیے چھوٹی سی بدعتیں ان کو دین سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور بڑی بڑی گمراہیوں کے اندر اور شرک اور کفر کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی نبی کے حکم کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، وہ شرک کے اندر ضرور پڑے گا۔ اس لیے جو بھی اہل بدعت ہیں، آپ دیکھیے وہ ضرور ان کے ہاں شرک پایا جاتا ہے، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، بلکہ بڑا شرک ہی ان کے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرے گا وہ فتنے یعنی شرک سے دوچار ہو جائے گا۔ تو یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ فتنے کا ایک معنی عذاب کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کا جب عمومی عذاب آتا ہے تو ظالم ہیں جو وہ بھی، اور جو نیک ہیں، دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ان کو بھی عمومی عذاب پہنچتا ہے۔ سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، یا اس طریقے سے آندھی اور طوفان آتا ہے، جہاں مندر گرتا ہے وہیں مسجد بھی گرتی ہے، جہاں کسی فاسق و فاجر کا گھر پانی کے اندر ڈوبتا ہے وہیں ایک تہجد گزار کا گھر بھی پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب سے کوئی نہیں بچ پاتا ہے۔ تو یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے۔ تو فتنے کا معنی اور بھی ہے، لیکن یہ اس کے مشہور معنی ہیں فتنے کے۔ یہاں فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے ایک بندے مومن کی آزمائش کی جائے اور جو اس کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بن جائے، آخرت کی فکر اس سے غائب ہو جائے اور دین کو چھوڑ دے، یا اس طریقے سے دین سے دوری اختیار کر بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں ملوث ہو جائے، یہ تمام چیزیں فتنوں سے مراد ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے دور کر دے، غافل کر دے، یا اس طریقے سے اسے بدعات اور خرافات کے اندر ملوث کر دے، یا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی سے اسے غافل کر دے، یہ تمام چیزیں فتنوں کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو فتنے کہا جاتا ہے۔
اور فتنے میرے بھائیوں بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ وتکثر الفتن، اور فتنوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ ویکثر الحرج، اور حرج کی بھی کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ القتل، قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ قتل کرنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں اس بندے کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جسے قتل کیا جائے گا اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ آج دیکھیے دنیا کی صورتحال ہی ہے، قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو مقتول ہے جسے قتل کیا جاتا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ چند پیسوں کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے، یا رشتہ داری کی بنا پر ایک دوسرے کا قتل عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ملکوں میں جہاں امن و امان نہیں ہے، فتنہ و فساد ہے، وہاں پر آپ دیکھیے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں، یا بازاروں میں گئے واپس نہیں آئے، بم بلاسٹ ہو گیا، یا بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے واپس نہیں آ پاتے ہیں، بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، سودا سلب لینے آئے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یا اس طریقے جو نمازی ہوتے ہیں وہ نمازی کا قتل عام ہو جاتا نمازیوں کا، اور اس طریقے سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ قتل بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فتنوں کی بہت زیادہ کثرت ہے، بلکہ کچھ فتنے تو ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ مر جانے سے بھی انسان کے لیے فتنہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد بھی فتنوں کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اسی لیے نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان دعا میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں موت اور زندگی کے فتنے سے۔ زندگی کے اندر بھی فتنہ تو ہی ہے، مرنے کے بعد بھی، موت کے وقت بھی انسان کے اندر کے لیے فتنے رہتے ہیں۔ موت کے وقت فتنہ کیا ہے؟ انسان اپنی زبان سے کلمہ توحید نکالنا چاہتا ہے، نہیں نکال سکتا ہے، برے لوگوں کی صحبت ہے، مشرکین آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ابو طالب ہمارے نبی کی چچا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر کے ان کے پاس پہنچے، کہا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن برے لوگوں کی صحبت نے، جو مشرکین تھے، کفار تھے، ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہوتا ہے، بری صحبت بھی بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ بری صحبت سے انسان برائی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بدعقیدہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، بے نمازی کے ساتھ رہتے ہیں، یا اس طریقے سے برے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، تو انسان ظاہر بات ہے اس کی بدعقیدگی کو ضرور اپنا لیتا ہے۔ چڑیا وہیں بیٹھتی ہے جو اسی جیسی چڑیا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی یعنی بعض پرندے کے پاس کوا جا کر کے بیٹھتا ہو، یا اس طریقے سے گوریا کے پاس کوئی اور چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہو، نہیں۔ اس لیے اگر انسان بدعقیدہ کے ساتھ بیٹھے گا، بے نمازی کے ساتھ رہے گا، برا انسان برے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس لیے اچھی صحبت پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو موت کے وقت بھی فتنہ ہوتا ہے، انسان کچھ کہنا چاہتا نہیں کہہ سکتا، شیطان الگ سے فتنہ وہاں منوس کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی دیکھیے قبر میں انسان داخل ہوتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے وَإِنَّكُمْ لَتُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، تم اپنی قبروں کے اندر تمہاری آزمائش کی جاتی ہے، فتنوں سے دوچار کیے جاتے ہو۔ تو انسان قبر کے اندر بھی فتنے سے دوچار ہوتا ہے، سوال جواب ہے، یا اس طریقے سے قبر کی سختیاں ہیں، انسان جواب نہیں دے پاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر فرشتوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو فرشتے اسے مارتے ہیں اور اسے سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے مرنے کے بعد ہونے والے ہیں، لہذا فتنوں کی فتنے بے شمار ہیں۔ ان فتنوں کو انسان گن نہیں سکتا، اتنے زیادہ فتنے ہیں۔ ان فتنوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آسانی سے بات کو سمجھنے کے لیے۔ کچھ فتنے ایسے جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان فتنوں کو شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے۔ شہوت سے تعلق ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، منصب ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، شراب و کباب، شہوت سے، یا اس طریقے سے جو جن چیزوں کا بھی تعلق دنیا سے ہے، ان تمام فتنوں کو شہوت کے فتنے کہا جاتا ہے۔ اور شہوت کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہوتا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کیا آپ نے فرمایا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ما ترکت فتنۃ بعدی اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانے کے بعد، یعنی میں اپنے یہاں دنیا سے رحلت اور کوچ کر جانے کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ عورتوں کا فتنہ ہے جو مردوں کے نقصان دہ ہے۔ یہ دنیا کے فتنے مراد ہیں، دین کا فتنہ نہیں بلکہ دنیا کا فتنہ۔ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ شہوت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو۔ شہوت کا فتنہ، یہ شہوت ہر انسان کے ساتھ ہے، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، سب کے ساتھ۔ اس لیے شہوت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان هذه الدنيا حلوة خضرا، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دنیا میٹھی ہے اور سرد شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا ہے۔ باپ چلا جاتا ہے، بیٹا جانشین ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا جانشین ہوتا ہے، بادشاہ چلا جاتا ہے، ولی عہد اس کا جانشین ہوتا ہے۔ اس طریقے دنیا جانشینی سے چلتی ہے۔ جو مال دولت آج ہمارے پاس ہے، وہ مال دولت کل ہمارے اولاد کے پاس ہوگی، وہ دولت پھر ان کے اولاد کے پاس ہوگی۔ اس طریقے دنیا جانشینی پر قائم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دنیا کے اندر ایک دوسرے کا جانشین بناتے ہیں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ دیکھے تم عمل کیا کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا، لہذا تم عورتوں سے بھی بچو اور دنیا سے بھی بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا، یعنی دنیا کے فتنوں میں سے سب سے پہلا فتنہ جو بنو اسرائیل کے اندر واقع ہوا وہ عورتوں کے اندر تھا، عورت کا فتنہ واقع ہوا۔ تو یہ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، خاص طور سے عورت اگر مالدار ہے، جاہو منصب والی ہے، خوبصورت ہے، اور شوہر اس کا غریب ہے یا تعلیم یافتہ نہیں ہے یا اس طریقے سے اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا فتنہ اور بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب تک گھر کے اندر شادی نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر کوئی فتنہ نہیں رہتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں رہتا، سارے بھائی ساری بہنیں سب آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ سے اختلاف، بھائی بہن سے اختلاف، خاندان سے اختلاف، رشتہ داروں سے اختلاف۔ بیوی کہتی ہے کہ بھئی ہم تو اب آپ کے گھر پر نہیں رہیں گے، مجھے الگ گھر چاہیے، یا اس طریقے سے ہم جو ہے آپ کے والد کو کھانا بنا کر کے نہیں کھلائیں گے، ان کا کپڑا نہیں دھلیں گے، آپ کی بہنوں کی ہم خدمت نہیں کریں گے، آپ کی والدہ کے ہم کپڑے نہیں دھلیں گے، خدمت نہیں کریں گے۔ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شادی کے بعد یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے پورے خاندان کی اصلاح ہو جاتی ہے، خاندان میں رشتہ داروں میں اختلاف رہتا ہے اور اس عورت کے آنے کی وجہ سے سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ پوری دنیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کیا ہے؟ یہ مال و متاع ہے، اور سب سے بہتر دنیا کا سامان کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ لہذا نیک عورت بہترین پونجی ہے یہ، اور بہترین مال و متاع ہے۔ تو ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر عورت کی وجہ سے انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک معاملہ اور بھی ہے ناانصافی کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہماری شادی ہو گئی یا اس طریقے سے ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی، اگر ہماری بیٹی کا داماد، ہماری بیٹی کا شوہر جو ہے ہمارا داماد، اگر ہماری بیٹی کو مانتا ہے تو بڑی تعریف ہم کریں گے کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن وہی ہمارا بیٹا اگر اپنی بیوی کا خیال رکھے گا، ہماری بہو کا، تو اپنے بیٹے کی برائی بیان کریں گے، کہیں گے میرا بیٹا جورو کا غلام ہو گیا ہے، جو اس کی بیوی کہتی وہی کرتا ہے وہ، اور اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے دو پیمانہ لوگوں کے پاس ہے، ایک پیمانہ اپنے لیے اور ایک پیمانہ دوسروں کے لیے۔ آپ کے گھر میں جو آئی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھلائی کے ساتھ رہے اور اچھائی کے ساتھ رہے اور سکون اور آرام کے ساتھ رہے، تو آپ اپنی بہو کے لیے بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی کسی گھر کی بیٹی آئی ہوئی ہے کہ اس کو بھی آرام چاہیے، اس کو بھی سکون چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، یعنی خیر کی چیزوں میں سے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے تو خیر چاہتے ہیں اور بہو کے لیے خیر نہیں چاہتے۔ ہم اس بیٹے کی خوب تعریف کریں گے جو اپنی بیوی کو مار کر کے رکھے اور اسے ڈانٹ کر کے رکھے، اس کا حق ادا نہ کرے، سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دے، کہیں گے میرا بیٹا بہت بہادر ہے، میرا بیٹا بہت جو ہے اپنی بہو کی بات نہیں مانتا، وہ زن پرست نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا لوگوں کے سامنے تعریف کریں گے۔
یہ صورتحال ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں انتہائی غلط ہیں. معیار ایک ہونا چاہیے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے لہذا اس کا بھی حق ہے, لہذا اس کو بھی آرام دینا چاہیے اور اس کو بھی وہی آپ اس کے لیے پسند کریں جو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں. تو عورتیں فطرہ ضرور ہیں, لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے پورے خاندان کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور عورتوں کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اس شہوت کے فتنے سے دین سے نکل جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ماضی کے اندر بھی جنہوں نے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کی یہ سوچ کر کے کہ ہم اس کو دیندار بنا دیں گے, لیکن وہ خود بد دین ہو گئے اور وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر تھے, اور لڑکی عورت رافضیہ تھی یا خارجی ذہن اور فکر کی تھی. یہ ان کی یہ سوچ تھی یا ان کا یہ عزم تھا کہ اس کو میں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر لے کر کے آؤں گا, لیکن لڑکی ان کے لیے ہی سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی. بہت سارے ایسے واقعات آج بھی ہو رہے ہیں. ہم سے بہت سارے ساتھیوں نے کہا بمبئی کی بات ہی ہے کہ ہمارے بھائی کی شادی ایک رافضی عورت سے ہو گئی, ہمارا پورا خاندان رافضی ہو گیا, شیعہ ہو گیا. رافضیوں کے اندر حسن زیادہ ہے, خوبصورتی ان کے ہاں کچھ زیادہ ہوتی ہے. تو شادی ہو گئی, اب لڑکا اسی کی بات ماننے لگا. گھر میں آئی اس کی بہنیں, اس کے بھائی بھی. ایک صاحب وہاں سعودی عرب کے اندر میرے پاس آئے اور بہت پریشان تھے کہ ہمارے 2-3 بھائی تھے, سارے بھائی ہمارے ہو گئے, میں ہی صرف بچا ہوا ہوں, باقی سارے بھائی رافضی ہو گئے اور ہماری بہنیں رافضی ہوں گئی. اس طریقے سے اس کا اتنا جلوہ, اور لوگ اس کی باتوں میں اس طریقے سے آ کر کے سب سلف صالحین کی سنت کی راہ کو چھوڑ کر کے شیعیت اور رافضیت کی راہ کو لوگوں نے اپنا لیا. تو کبھی کبھی اس راستے سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے. تو عورت کا فتنہ میرے بھائی بڑا فتنہ, ایسی مال کا بھی فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول اللہ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, تم سب ہماری طرف پلٹ کر کے آؤ گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. سنن ترمذی کی صحیح روایت. کیا فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, ہماری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی دنیا کے فطروں میں, شہوات کے فطروں میں ایک بڑا فتنہ مال بھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واللہ ما اخشى علیکم الفقر, اللہ کی قسم میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھاتا ہوں, لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اوپر دنیا ایسی پھیلا دی جائے گی جس طریقے سابقہ لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی. فتنافسوها كما تنافسوها, تو تم لوگ دنیا کے اندر سبقت کرنے لگو گے جیسے ان لوگوں نے سبقت کیا. بس یہ دنیا, یہ جو مال ہے یہ تمہیں ہلاک کر دے گا جس طریقے سے ان لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا لوگوں کے پاس مال ہے. مال کی فراوانی اور کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہذا دن بدن مال بڑھتا جا رہا, تو مال بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پہلے آدمی کے پاس مال نہیں رہتا تھا, نماز پڑھنے آتا تھا. اس کے بعد مال آ گیا, جماعت چھوٹنے لگی, نماز چھوٹنے لگی. پہلے انسان بدعت اور خرافات نہیں کرتا تھا, مال آ گیا, انسان اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے. اب بڑی فیملی سے تعلق ہو گیا, اونچی فیملی سے تعلق ہو گیا. اب برتھ ڈے نہیں منائیں گے بچوں کا, برتھ ڈے کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. اونچی فیملی سے تعلق قائم ہو گیا ہے, لہذا انسان کیا کرتا ہے, برتھ ڈے منانا شروع کر دیتا ہے. اس طریقے سے اور بہت ساری بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کا انسان ارتکاب کرنے لگتا ہے مال کی وجہ سے. لہذا مال بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اولاد بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ فرماتا ہے ایمان والو, تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد دشمن ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اولاد بھی فتنہ ہوتے ہیں. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے, اور اس سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا. اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ولی تو تھے ہی, کیونکہ ہر نبی ولی ہوتا ہے. ولی کی معنی ہوتے ہیں قریب, لہذا جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں, جو شرک اور بدعات اور خرافات کے قریب ہوگا وہ جو ہے شیطان کے قریب ہوگا, کیونکہ شیطان شرک چاہتا ہے, بدعات اور خرافات چاہتا ہے. لہذا لفظ ولی کوئی مقدس لفظ نہیں ہے یہ کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا گیا ولی تو آپ سمجھ لیں کہ بہت نیک انسان. نہیں ہے, ہر ولی نیک نہیں ہوتا. یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی ولایت اس کے اندر ہے, کیا وہ شرک بدعات والی ولایت ہے یا وہ تقویٰ اور توحید اور سنت والی ولایت اس کے پاس پائی جاتی ہے. لہذا ہر ولی نیک نہیں ہوتا ہے. شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں, اللہ کے بھی ولی ہوتے ہیں. یہ دیکھا جائے گا وہ کس کا ولی ہے. لہذا لفظ ولی سے دھوکہ مت کھائیں.
کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ بڑے ولی تھے، نہیں، عام طور سے جن کے بارے میں بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ سب کے سب شیطان کے بدعت و خرابات کے ولی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ سے کبھی دھوکہ مت کھائیں۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر بھی ولی تھے، کیونکہ ہر نبی ولی ہوتا ہے اور نبی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا درجہ ولایت سے بڑا ہے، اسے جب نبی کہہ دیا گیا تو اس کے اندر ولایت کا درجہ خود بخود داخل ہو جاتا ہے، خود بخود آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، تو آپ نے ایم فل ضرور کیا ہوگا، 12ویں آپ نے ضرور پاس کر لیا ہوگا، 12ویں کے پاس ہی تو آپ ماجسٹر کریں گے اور جو ہے گریجویٹ کریں گے، پھر ماجسٹر کریں گے، ایم فل کریں گے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں گے۔ تو جب آپ کو کسی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نبی ہیں تو نبوت یہ آخری درجہ ہے، انسانی معراج کا یہ آخری درجہ ہے نبوت کے بعد پھر الوہیت اور خالقیت کا درجہ آتا ہے، نبوت کے بعد پھر انسان کا کوئی درجہ نہیں بچتا ہے، سب سے آخری درجہ نبوت اور رسالت، یہ اس کے بعد پھر کوئی آخری درجہ انسان کے لیے نہیں بچتا۔ لہذا ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر رسول ولی ہوتا ہے، لہذا یہ سب سے بڑے ولی تھے، یہ ولیوں میں سے تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کیا اور کہا یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کفر اور سرکشی اور ظلم اور زیادتی کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو بچے بھی آج فتنہ ہوتے ہیں۔ آج خود ہم دیکھیں کتنا کام ایسا کر بیٹھتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی فرمائش ہے، بیٹی کی فرمائش، اسکول جا رہی ہے، اگر نہیں کرنے دیں گے تو بچی ناراض ہو جائے گی، غصہ کرتی ہے، بیٹا غصہ کرتا ہے، اس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹے کی خوشی کے لیے ہم شریعت کو پامال کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو مانگتا ہے اس کے مطالبے کو پورے کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرح کا فتنہ ہی ہے، لہذا اولاد بھی فتنہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے فتنے میرے بھائیوں، آج کے فتنوں میں سے کرکٹ کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء پر بھی کرکٹ کا اتنا نشہ رہتا ہے کہ وہ یعنی ایک ایک چیز دیکھتے رہے، 8-8 گھنٹہ انسان گزار دیتا ہے، صرف میچ دیکھتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ، کل ہی پروگرام ہونے والا تھا لیکن یہ ہوا کہ کوئی نہیں آئے گا پروگرام سننے کے لیے۔ کل فائنل ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ہوا نا کل، لوگ میچ دیکھیں، کوئی پروگرام سننے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے پروگرام کل نہیں کیا گیا، آج پروگرام کیا گیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے۔ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، انسان ڈیوٹی چھوڑ دیتا ہے، مدرسہ نہیں جاتا، اسکول نہیں جاتا، کس لیے؟ اسی میچ کی بنا پر۔ کچھ فائدہ اس کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، وقت کی بربادی الگ، نماز چھوڑتا انسان۔ اور اس طریقے سے اگر وہ ٹی وی پر دیکھتا ہے یا موبائل پر دیکھتا ہے، کتنا ایڈورٹائز آتا ہے، گندے ایڈورٹائز آتے ہیں، گندی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور حرام چیزوں کا ایڈورٹائز آتا ہے، شراب اور نہ جانے کن کن چیزوں کا انسان دیکھتا ہے۔ اس لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کا دیکھنا حرام ہے یہ، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ گویا کہ حرام چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو باقاعدہ پیسہ ملتا ہے، کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، ملین لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو باقاعدہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور دوسرے جو چینلز ہیں ان کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ پیسہ ملتا ہے، جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے، لہذا یہ دیکھنا ان کو پروموٹ کرنا ہے۔ اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر آپ ٹی وی وغیرہ میں، موبائل وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں، یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور جو دائمی فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی اور جو بڑے بڑے علماء کا فتویٰ باقاعدہ کہ جو فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں یا کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ان تمام میچوں کو دیکھنا حرام ہے شریعت کے اندر، کیونکہ اس میں کفر اور شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ وقت برباد کر رہے ہیں۔ نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ سٹے بازی کرتے ہیں، باقاعدہ پیسے شرط لگاتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی، کون سی ٹیم ہارے گی۔ یہ نوجوانوں کا معاملہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا، مسجد سے دور ہو گئے، ماں باپ کی خدمت سے دور، علم سے دور، مدرسے سے دور اور نماز سے دور، اور اپنا سارا وقت جا کر کے کرکٹ کے اندر برباد کر دیتے ہیں۔ 8-8 گھنٹہ 9-9 گھنٹہ جا کر کے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے پیسے کی بربادی اور وقت کی بربادی۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ میرے بھائیوں۔ لہذا بے شمار انٹرنیٹ کا فتنہ دیکھ لیجئے، کتنا بڑا انٹرنیٹ کا فتنہ ہے۔ انسان آپ دیکھیے ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بے خبر ہیں، اور وہ دنیا کے آخری کونے میں کہیں انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، 5-6 لوگ آپس بیٹھے ہوئے، سب موبائل میں مست ہیں، سب موبائل میں مگن ہیں، کوئی اپنے دوست کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ بھئی اس کا حق ہے آپ کے دوست کا، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بات نہ کر کے سب موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے انٹرنیٹ کی جو تعریف کی گئی ہے، سب سے بہترین جو تعریف ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس نے دور کو قریب کر دیا، قریب والوں کو دور کر دیا۔ جی ہاں، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں سب لوگ، لیکن ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے آخری کونے میں انسان ہے، انسان اس سے چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے،
اور انٹرنیٹ کا ایک واقعہ میرے ایک ساتھی نے بتایا، میرے سعودی عرب کے اندر دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ. اور واقعہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ باقاعدہ ایسا ہوا کہ ایک ہی بھائی اور بہن دونوں اپنا نام بدل کر کے موبائل میں ایک دوسرے سے فیس بک پر چیٹنگ کر رہے تھے. اس نے اپنا نام الگ رکھا تھا، اس نے اپنا نام الگ رکھا تھا. کئی مہینوں تک بات چیت ہوئی، آخر میں بات یہ طے ہوئی کہ فلاں ہوٹل میں ہم آ کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. دونوں کی ٹائمنگ ایک ہی ہے، وہ بھی نکلتا گھر سے، وہ بھی نکلتی گھر سے، دونوں کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد جب ہوٹل میں پہنچتے ہیں، اسی ہوٹل میں دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ملاقات ہوتی ہے. نام بدل بدل کر کے دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے. دونوں آپس میں بھائی بہن تھے، سگے بھائی بہن، ایک گھر کے اندر ایک چھت کے اندر تھے، لیکن دونوں میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کس سے بات کر رہا، کون کس سے بات کر رہا. جب ہوٹل میں گئے تب جا کر کے معلوم پڑا یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے، جس سے میں نے اتنے مہینوں تک گندی گندی اپنے باتیں کی اور اس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ گفتگو کی، یہ تو میری بہن نکلی، یہ تو میرا بھائی نکلا. اس قدر صورتحال ہے میرے بھائیوں، اس قدر لوگوں کو اس نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے آج کے فتنوں میں سے کہ انسان دنیا سے اپنے خاندان سے، گھر والوں سے، بھائی بہن سے، ماں باپ سے الگ ہو کر کے اور اس طریقے سے دور کے لوگوں کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے اور اپنے جو قریبی ہیں انسان ان کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے. تو بہت سارے فتنے، دنیا کے فتنے، اور لہذا ان تمام فتنوں کو شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے. ایک فتنہ ہوتا ہے جس کا تعلق دین سے ہوتا ہے، جسے شبہات کے فتنے کہا جاتا ہے. یہ شہوات کے فتنوں کے مقابلے میں بڑا فتنہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہ شہوات کے فتنوں سے انسان دین سے نہیں نکلتا ہے، الا یہ کہ اگر کسی حرام چیز کو حلال کر لے. جیسے شراب ہے، شراب حرام ہے، اگر کوئی آدمی شراب کو حلال کہے تو اسی صورت میں وہ شبہات کے فتنے میں آ گیا اور ایسا انسان دین سے نکل جائے گا، چاہے شراب کے قطرہ بھی اس نے زندگی میں کبھی نہ پیا ہو. لیکن ایک انسان جو شراب پیتا ہے لیکن شراب کو حرام سمجھتا ہے، وہ انسان دین سے نہیں نکلتا. وہ گنہگار ضرور ہے لیکن وہ دین سے نہیں نکلتا کیونکہ وہ شراب کو حرام سمجھتا ہے. ایک آدمی جو شراب کو حلال کہے گویا کہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال کر لیا، اگرچہ اس نے نہیں پیا، لہذا اس نے اپنے آپ کو رب کے مقام پر کھڑا کر دیا. حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے، لہذا گویا کہ اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، لہذا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے. لیکن جو شبہات کے فتنے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، انسان اس کی وجہ سے دین سے نکل جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری کرتا، کبھی ثواب سمجھ کے نہیں کرتا. لیکن جو شبہات کے فطروں میں گرفتار ہیں، بدعات کرتے، شرک کرتے، خرافات کرتے، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے جو اہل بدعات ہوتے ہیں ان سے توبہ کی امید کم ہوتی ہے، کیونکہ اجر اور ثواب کی نیت سے وہ ساری چیزیں کرتا ہے. ایک انسان شراب پیتا جانتا حرام ہے، وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میں شراب پی رہا ہوں مجھے تو دعا پڑھے، یا کوئی انسان زناکاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. نہیں، وہ جانتا ہے کہ میں حرام کام کرتا ہوں. لیکن ایک انسان جو بدعت کرتا ہے، شبہات کے فطروں میں گرفتار ہے، وہ انسان اسے دین سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ چیز شرک اور بدعت اور خرافات ہوتی ہے. اس لیے شبہات کے فطرے شہوات کے فطروں سے کہیں زیادہ بڑے. اور آپ دیکھیں ابلیس جو ہلاک و برباد ہوا وہ شہوت کے فطروں سے نہیں ہوا. وہاں کوئی مال اور عورت اور دولت اور شراب اور نشے کا معاملہ نہیں تھا، وہ شبہ کی فتنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوا. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے آگ بہتر ہوتی ہے، لہذا میں بہتر سجدہ نہیں کروں گا. سجدے سے انکار کر دیا، شبہ کے فتنے میں آ گیا. وہ اللہ رب العالمین اس کو جنت سے نکال دیا، ملعون ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا. کیوں؟ شبہ کے فتنے کی بنا پر وہ وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. تو شبہات کا فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے. دنیا میں شرک جو پیدا ہوا شبہات کی وجہ سے پیدا ہوا. دنیا کے اندر شرک، پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا. 7 صدیوں کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی شروعات ہوتی ہے، اس سے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا. شرک بھی یہ کس بنیاد پر پیدا ہوا؟ یہ مال دولت کی بنا پر نہیں پیدا ہوا شرک. یہ شرک پیدا ہوا شبہات کے فتنے سے. دنیا کے اندر شرک کا وجود ہوا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت آدم کے بعد 7 صدیوں تو دنیا کے اندر شرک نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، پہلے نبی بھی تھے، وہ موحد تھے. وہ حضرت حوا بھی موحد تھی اور انہی سے نسل چلی. اور 7 صدیوں کا آنے تک دنیا کے اندر جب نوح علیہ السلام کی قوم آئی، اس قوم کے اندر شرک پیدا ہو گیا. پہلے شرک نہیں تھا. اس لیے توحید ہی اصل ہے. شرک ناگہانی اور بعد میں آنے والی چیز ہے. پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا.
دنیا پہلے توحید ہی توحید تھی، سب سے پرانی چیز توحید ہے، یہ شرک ناگہانی اور بعد میں آنے والی چیز ہے۔ یہی معاملہ سنت کا بھی ہے، سنت سب سے قدیم چیز ہوتی ہے، بدعت نئی چیز ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کتنی بدعت رائج ہیں، اگر آپ ان سے جب جا کر کہتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے تو کہتے ہیں تو ہم تو باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں، پرانے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تمہاری بات نہیں ہے۔ وہ سنت کو نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ سنت نئی نہیں ہوتی، سنت کے تعلق نبی کی ذات سے ہوتی ہے، اس لیے سنت پرانی ہوتی ہے۔ بدعتیں نبی کے بعد پیدا ہوئی ہیں، نبی کے زمانے میں کوئی بدعت نہیں تھی، جو بھی بدعتیں پیدا ہوئی بعد میں پیدا ہوئیں، تمام سنتوں کا تعلق نبی کی ذات سے ہے۔ بدعت کی عمر کتنی بھی لمبی ہو جائے، سنت سے اس کی عمر لمبی نہیں ہو سکتی۔ ہر بدعت بعد میں پیدا ہوئی ہے، لیکن آپ سے یہی کہے گا کہ بھئی تمہاری بات نہیں ہے، تم تو نئی چیز کہہ رہے ہو، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، عید میلاد النبی ہے اور اس طریقے سے رجب کے کوڈے ہے اور شب برات ہے، فلاں بدعت ہے، نماز کے اندر لوگ بدعتیں کرتے ہیں، زبانی نیت کرتے ہیں، ساری بدعتوں کے بارے میں جب آپ کہیں گے تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ کی بات نہیں ہے، ہم تو زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی بات نہیں ہوگی، بات کی ہوگی، کیونکہ سنت کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے، بدعتیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو شرک پیدا ہوا شبہات کے فتنے سے پیدا ہوا، یہ شہوت کے فتنے سے دنیا کے اندر شرک نہیں پیدا ہوا، سارے فتنے اس جو شرک ہوا اسی بنا پر پیدا ہوا۔ ان کے 5 اچھے اور نیک لوگ تھے، ان لوگوں کو انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور مجلسوں میں نصب کر دیا، اور نصب کرنے کے بعد جب وہ نسل گزر گئی اور علم توحید کا ختم ہو گیا، بعد کی جب نسل آتی ہے تو لوگوں نے کہا ابلیس سے آ کر کے کہ تمہارے آبا و اجداد نے جو یہ مجسمے نصب کر رکھے ہیں اس کا ایک مقصد تھا، تم تو گنہگار ہو، تمہاری ڈائریکٹ پہنچ اللہ تعالیٰ تک نہیں ہو سکتی، تم ان کا واسطہ لو، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری بات نہیں سنتا، تم گنہگار ہو، ڈائریکٹ تمہاری اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہو سکتی۔ وہیں پر واسطہ لینا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین تو فلاں کے ذریعے سے بارش برسا دے، اللہ تعالیٰ فلاں کے ذریعے سے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ فلاں کے ذریعے سے ہمیں تو صحت دے دے، یہ کہنا شروع کیا، اور وہیں سے شرک دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تک انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے ڈرایا، اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے، جو ایمان لائے وہ بچ گئے، اور جو کفر پر قائم رہے اللہ نے ان سب کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ ایک مرتبہ پھر دنیا شرک کی گندگی سے پاک ہو گئی، دنیا کے اندر کسی مشرک کا گھر نہیں بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، سارے کافروں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر دنیا ایک مرتبہ شرک کی آلائشوں سے اور اس کی گندگی سے پاک ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا تو پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا وہ شبہات کے فتنے سے پیدا ہوا، اور جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، یاد رکھیے اس بات کو۔ جو شرک پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، مسلمان قوم تھی، وہ کوئی کافر اور مشرک قوم نہیں تھی۔ جب انہوں نے کفر اور شرک کیا تب مشرک کہا جانے لگا ان کو، ورنہ پہلے کے پہلے سب کے سب مسلمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، وہ سب کے سب آخرت پر ایمان لانے والے تھے۔ کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ اللہ نے ان کو آسمان سے اتارا تھا یا پہاڑوں سے پیدا کیا تھا یا زمین سے نئی نسل آئی تھی، نئے لوگ آئے تھے، نہیں، حضرت آدم کی نسل سے جو پیدا ہوئے لوگ وہی لوگ تھے، انہی کے اندر شرک پیدا ہوا تھا۔ لہذا شرک پہلی بار بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، دوسری بار بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا، کیونکہ دنیا میں پہلے کوئی مشرک نہیں تھا، مسلمانوں ہی سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے۔ آج بہت بڑا مغالطہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی کلمہ پڑھنے والوں نے شرک کیا، بعد میں بھی کیا، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہذا اس مغالطے میں نہ رہیں کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں سناؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ پڑھ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو، اللہ رب العالمین ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ جنازہ کی نماز کون پڑھتا ہے؟ کوئی کرسچن پڑھتا ہے کیا؟ کوئی ہندو پڑھتا ہے کیا؟ کوئی پارسی اور کوئی جو ہے سکھ پڑھتا ہے جنازے کی نماز؟ جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے قید کیوں لگائی کہ 40 ایسے لوگ لا یشرکون باللہ شیئا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے والے نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب کے تعلق سے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اہل کتاب اپنی امت کے تعلق سے کہ تم اہل کتاب کی ہر روش کو اپناؤ گے۔ اہل کتاب نے شرک کیا کہ نہیں شرک کیا؟ شرک کیا انہوں نے، کفر کیا انہوں نے، لہذا ان کی تمام گندگیاں
وہ تمام چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں وہ اس امت کے اندر بھی آئیں گی۔ لہذا اس مغالطے میں نہ کوئی رہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، وہ بھی شرک کر سکتا ہے، شرک کر سکتا ہے وہ، کیونکہ شرک ہمیشہ مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا ہے، کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، نماز کے پابند بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کی قلت نہیں ہے آج کے دور میں، ایسے لوگ بہت کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو شرک پیدا ہوا انسانیت کے اندر، وہ شبہات کے فتنے سے پیدا ہوا۔ اس امت کے جو 72 فرقے ہوئے وہ سارے کے سارے فرقے شبہات کے فتنے سے پیدا ہوئے۔ کوئی فرقہ شہوت کے نام پر نہیں بنا ہے، سارے فرقے جو پیدا ہوئے 72 جو جہنم میں جانے والے فرقے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، صحابہ کا فرقہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، وہ ایک جماعت تھی، ایک فرقہ تھا نبی کے زمانے میں۔ اس فرقے کے طریقے کو چھوڑ کر کے جو لوگ پیدا ہوئے وہ 72 فرقے، وہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ کس بنیاد پر پیدا ہوئے؟ شہوت کی بنا پر نہیں بلکہ شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے۔ جتنے سارے فرقے، چاہے خوارج کا فرقہ ہو، چاہے روافض کا ہو، قدریہ کا ہو، جہمیہ، اس طریقے جتنے سارے فرقے پیدا ہوئے، سارے فرقے جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام اور دین کے نام پر پیدا ہوئے، شبہات کے نام پر پیدا ہوئے۔ اور ہمارے بن کلھا فی النار الا واحدہ، سارے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہودیوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے 71 فرقے ہوئے، 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا یہودیوں میں سے۔ کون جائے گا جنت کے اندر؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والا، توحید اور موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا، وہ فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ جو نصارہ تھے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 71 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ سب سے زیادہ اختلاف اسی امت کے اندر ہوگا اور ہوا۔ یہودی 71 میں، نصارہ 72 میں، امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ نبی نے فرمایا ہے، سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ نبی نے حکم لگایا، ہم نہیں حکم لگاتے۔ کلھا فی النار، ہمارے نبی نے فرمایا سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اسلام کے نام پر یہ پیدا ہوئے، اسلام کا نام ان کو شامل ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں ایسے بھی لوگ ہو جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، تو ایسے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن جو شرک کرنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر یہ سارے فرقے پیدا ہوئے۔ لہذا شبہات کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے تعلق سے ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شبہات کے فتنے سے انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے شروع سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے فتنے شروع ہو جائیں گے، ان سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی دن میں مسلمان رہے گا، رات میں کافر ہو جائے گا، رات میں کافر رہے گا، صبح کو مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا، اپنی دین کو دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ انسان دین بدلتا رہے گا، صبح مسلمان تو رات میں کافر ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہوگی کہ انسان دین کا جو یہ فتنے ہیں شبہات کے، اس کے ذریعے سے انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، دنیا کے فتنے دنیا کے اندر رہ جائیں گے، لیکن یہ فتنہ آپ کو آخرت کو بیکار کرے گا، اور اس طریقے سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے دین کا فتنہ یا شبہات کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے، اس کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے صحابہ ایمان لے کر کے آئیں، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے تعلق صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین ہم نے مکمل کر دیا۔ لہذا دین کے تعلق سے کسی شبہے میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کامل ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل ہے، اس میں نئی چیزوں کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر کہ انسان فتنے کے اندر پڑ جائے۔ وضو کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا، نبی کے طریقے پر وضو ہوگا، اسی وضو کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نبی کے طریقے پر نماز ہوگی، اسی نماز کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ حج کے بارے ہمارے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا ویسے حج کرو۔ وہی حج اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی حج کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دین کامل الحمدللہ، دین میں فتنے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
دین میں شبہات میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری چیز الحمدللہ کے رسول کی حدیث ہے. ہمارے دن جو شریعت ہے، اس کی شریعت، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے. وہی انسان ہلاک ہوگا جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوگی. لہذا دین کے معاملے میں فتنے اور شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت تبلیغ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے، میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیروکار بھی. یہ بھی واضح ہے کہ کیسے آپ لوگوں کو دعوت دینا ہے، کس چیز کی دعوت دینا ہے، کیا حکمت اپنانا ہے. ساری چیزیں الحمدللہ دین کے اندر واضح ہیں اور ساری چیزیں آشکارا ہیں. اس میں کسی کوئی غموض نہیں، اس میں کوئی چیز مخفی نہیں، نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اس لیے الحمدللہ ساری چیزیں واضح ہیں. تو دین کے معاملے میں انسان کو شبہات میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں. الحمدللہ قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں. نبی نے کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. جیسے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ایسا نبی کی حدیثیں بھی اللہ رب العالمین نے محدثین علماء کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. لہذا قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اس میں انسان کو کسی شبہ میں اور اس طریقے سے فطرے میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لہذا دین کا یہ جو شبہات ہیں میرے بھائیوں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لہذا ایسے موقع پر 4-5 چیزیں ذکر کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق مضبوطی کے ساتھ تھام لے. فتنوں کے دور میں جو ثابت قدمی کے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھ کر کے، ان کے عقیدے کے مطابق عمل کر کے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام. اللہ کی رسی کیا؟ قرآن و حدیث ہے. اللہ نے ایک رسی دنیا کے اندر بھیجی ہے، وہ صراط مستقیم ہے. وہی اور اللہ کا ایک دین ہے، ایک شریعت جو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہے، اسی کو مضبوطی کے انسان تھام لے. انسان ہر فتنے سے، ہر شبہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو آسمان سے نازل کیا گیا تمہاری طرف اس کی تم اتباع کرو. اللہ نے آسمان سے 2 چیزیں نازل کی، ایک قرآن نازل کیا اور ایک حدیث نازل کیا. جیسے قرآن نازل ہوا ایسے حدیث بھی نازل ہوئی ہے. حسان بن عطیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے اللہ کے رسول کی سنتیں بھی نازل ہوتی تھیں. دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں وہی ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کو فرماتا ہے کہ ہمارے نبی اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. لہذا نبی کی ساری باتیں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. حدیث وحی کی یہ دوسری وحی نہیں ہے. یہ ہمارے بہت سارے اہل حدیث علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ حدیث دوسری وحی نہیں، حدیث وحی کی دوسری قسم ہے. وہی ایک ہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. حدیث وحی کی دوسری قسم ہے، ورنہ یہ بھی وہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. یہ بھی وہی ہے. الفاظ قرآن کے اللہ کی طرف سے ہیں، نبی کی حدیثوں کے الفاظ نبی کی طرف سے ہیں، ورنہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. تو حدیث وحی کی دوسری قسم ہے، دوسری وحی نہیں ہے، کیونکہ مصدر ایک ہے، سورس ایک ہے، ذات ایک ہے. جس ذات سے دونوں چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، وہ اللہ رب العالمین کی ذات. اس لیے قرآن و حدیث دونوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا، اختلافات کا ذکر کیا، اور اسی صورت میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنتوں کو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. آپ کی حدیثیں آپ کی سنتیں ہیں. سنت اور حدیث دونوں ایک ہی ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہے. سنت بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. سنت بھی کہا جاتا ہے، اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے. دونوں وہی چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں. ہماری سنتوں کو اور اس طریقے سے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو سب سے پہلی چیز قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنا. سلف صالحین کی قید اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن و حدیث کو ان کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اسی بنا پر ان کو جنت کی بشارت دی. لہذا انسان اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا، جب آپ نے ذکر کیا کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کون سا ہے؟ کہا آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آج نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے. آج کے زمانے میں لوگوں نے 72 فرقے بنا دیا اسلام کے اندر. نبی کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، 72 فرقے نہیں تھے نبی کے زمانے میں، ایک فرقہ تھا. آج کا جو اسلام ہے مسلمانوں نے اس کے اندر مزید 72 فرقے اور پیدا کر دیے.
لہذا نبی کے زمانے کے اسلام معتبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ الیوم، آج میں جس پر ہوں میرے صحابہ ہیں، آج کا جو اسلام ہے وہ معتبر ہے، بعد کا اسلام جس میں 72 فرقے اور پیدا کر دیے وہ معتبر نہیں ہے۔ لہذا وہ اسلام نعمت ہے جو اسلام نبی کے زمانے کا تھا، آج جو اسلام لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ اسلام ہمارے لیے لوگوں کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ اسلام نعمت ہے جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا۔ اگر آپ اس اسلام پر ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، دعا کیجئے کہ آپ اسی پر قائم رہیں جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا، جو صحابہ کا اسلام تھا، سلف صالحین جس پر قائم رہے اور جس پر عمل پیرا رہے۔ اگر آپ اس پر قائم ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس موجود ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ نعمت آپ کو جنت تک پہنچانے کے بعد ہی چھوڑے گی آپ کو، لہذا یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ تو دین اسلام کو سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق سمجھنا یہ بنیادی قید ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں سب قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، سب یہ 72 فرقے جو ہیں جن کے بارے میں نبی نے وہی سنائی جہنم کے اندر جائیں گے، وہ سارے قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ لیکن گڑبڑی کہاں ہے؟ گڑبڑی یہاں پر قرآن و حدیث کو وہ اپنی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سلف صالحین جن کی نبی نے تعریف کی، اللہ نے تعریف کی اور جن کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا گیا، جن کے راستے کے چھوڑنے پر جہنم کی وہی سنائی گئی، ان کے راستے کو نہیں اپناتے ہیں اور ان کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے۔ یہی مسئلہ ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر، صحابہ کا، تمام نبیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، ہر نبی کے دین میں چیز تھی، لیکن آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ وہ قرآن کی آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ آیت اپنی جگہ پر محکم ہے، آیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ گڑبڑی کہاں پر؟ گڑبڑی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو سلف صالحین صحابہ کے فہم کے مطابق، ان کی تفسیر کے مطابق آیت کو نہیں سمجھا، اس لیے گمراہی کا شکار ہو گئے اور ایسا عقیدہ گڑھ لیا جو کفر اور شرک کا عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر یا آسمان کے اوپر، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے باقاعدہ، ان کے شاگردوں نے ان کے فتوے کو بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، زمین پر ہے، کہاں ہے ہم کو نہیں معلوم، اس کے بارے بھی ان کا فتویٰ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کی طرف نسبت کرنے والے ایک جم غفیر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت، قرآن کی آیت اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن گڑبڑی کہاں ہے، فساد کہاں ہے؟ فساد یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر ہو نہیں کی جو صحابہ نے کیا ہے۔ قرآن نبی پر اترا، نبی نے اس کا معنی بیان کیا اور اس آیت کا معنی صحابہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ کی ذات اوپر ہے، عرش کے اوپر، جیسے سورج ہوتا ہے، سورج اوپر ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اوپر عرش کے اوپر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز دنیا کے اندر خالی نہیں ہے۔ یہ مثال میں نے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو دیا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ہمارے نبی نے کھجور کی ایک ٹہری لی، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا، ایک حصہ دوسرے قبر پر گاڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث میں کوئی اختلاف ہے، تمام مسلمانوں کی اجماع ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اسی حدیث کو آج جو قبروں پر جا کر کے درخت لگاتے ہیں یا پھول چڑھاتے ہیں یا پودے لگاتے ہیں، اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی نے گاڑا تھا لہذا ہم بھی درخت لگاتے، ٹہری گاڑتے تو کیا غلط کرتے؟ نبی کی سنت ہے۔ کہاں فساد ہے، گڑبڑی کہاں ہے؟ حدیث کے اندر نہیں، گڑبڑی ہے حدیث کے معنی بیان کرنے میں۔ وہ حدیث کا معنی اپنے فہم کے مطابق بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ کے فہم کے مطابق حدیث کا معنی نہیں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا مطلب حدیث کا سمجھا کہ یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص، اس لیے ہمارے نبی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے کسی کی قبر پر جا کر کے کسی نے کوئی درخت نہیں لگایا۔ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو دوسروں کے ساتھ بھی کیا جاتا۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ آج وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آج کسی کو معلوم نہیں پڑے گا کہ کسی کو عذاب ہو رہا ہے یا عذاب نہیں ہو رہا ہے، الا یہ کہ اگر وہ سمجھے کہ ہمارے مردوں کا عذاب ہو رہا ہے تو لگائیں وہ، لیکن وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔
وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، تب آپ کو معلوم ہوا، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے بہت ساری قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، کسی اور قبر کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دی، تب آپ نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو آج یہ لوگ قبروں پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، بخاری کی اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں بخاری کی روایت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام اور جید عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کا معنی اور اس کی تفسیر سلف صالحین کے تفسیر کے مطابق ہو۔ حدیث کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی ضرورت یہ کہ حدیث صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی سلف صالحین کے فہم اور ان کی تفسیر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی گئیں تو آیت کا معنی اور حدیث کا معنی قابل قبول ہوگا، اور اگر سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ناقابل قبول ہوگا۔ تو آج یہی صورتحال ہے، آج جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں اپنی ساری بدعت کی دلیل قرآن سے اور حدیث سے دیتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے دیتے ہیں۔ ایک ان پڑھ انسان، جاہل آدمی قرآن کی آیت کو سنتا، کہتا بھائی قرآن میں اللہ نے بیان کیا لہذا صحیح ہے۔ عید میلاد النبی کا، نبی کی ولادت پر جشن منانے کا، یا اور ساری بدعات جو کی جاتی ہیں وہ ساری دلیلیں قرآن سے دی جاتی ہیں، نبی کی حدیثوں سے دی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ چوکنا رہی ہیں، وہی بات قابل قبول ہوگی جو قرآن و حدیث کی، جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہوگی، ان کی تفسیر کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی نئی تفسیر پیش کرے گا تو اس کا قول رد کر دیا جائے گا، اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے میرے پاس ایک صاحب کا آرٹیکل بھیجا چھوٹا سا، اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ ہمارے نبی بھی اپنی میلاد مناتے تھے، اور حدیث کیا دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث روایت۔ صحیح مسلم میں کیا حدیث ہے کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو روزہ رکھنے کا ترجمہ کرنے کے بجائے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے۔ ترجمہ روزے کا نہیں کیا، صوم کا۔ جب حضرت بلال یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی انہوں نے سوال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میری ولادت ہوئی۔ تو پیر کا جو روزے کا ترجمہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر ہر پیر کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے تو آپ لوگ بھی ہر پیر کو منائیے میلاد۔ آپ سال میں ایک مرتبہ کیوں مناتے ہو بھائی؟ جب نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے۔ پیر ہر مہینے میں 4 یا 5 مرتبہ بھی آ سکتا ہے، تاریخ تو سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔ تو اگر آپ سچے ہو اپنی جگہ پر کہ ہمارے نبی نے میلاد منایا تو آپ نے ہر پیر کو منایا، تو آپ بھی ہر پیر کو منائیے۔ آپ سال میں 1 مرتبہ کیوں مناتے ہیں؟ تو کوئی اس کا جواب نہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ قرآن و حدیث کا معنی بدل کر کے پیش کرتے ہیں، اور وہی صورتحال ہے جو صورتحال خانہ کعبہ کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو توحید کا سرچشمہ بنایا تھا، لیکن مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے تھے۔ وہی صورتحال آج کے بدعتی مسلمانوں کی ہے کہ قرآن و حدیث توحید کا سرچشمہ ہے، سنت کا چشمہ ہے، لیکن آج اپنی بدعات اور خرافات اور شرک کی دلیلیں قرآن و حدیث سے دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو شرک اور بدعات کا گہوارہ انہوں نے اپنے ناجائز اور سلف صالحین کی تفسیروں کے خلاف باتیں کر کے قرآن و حدیث کو انہوں نے باقاعدہ شرک اور بدعات کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور ان کی تفسیر کے مطابق سمجھنا پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، جو ہمارے علماء ہیں، علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے۔ اگر آپ علماء سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، علماء سے دور ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، راستہ چھوٹ جائے گا آپ کا۔ اس لیے علماء کے ساتھ ہی دین کو علماء کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، دین کو علماء کے ذریعے سیکھنا ہے۔ دین ہم کو واسطے سے ملا ہے، اللہ نے قرآن جبریل امین کے ذریعے سے نازل کیا۔ جبریل امین نے آ کر کے ہمارے نبی کے قلب اطہار پر نازل فرمایا، ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنایا۔ دین ہم کو واسطے سے ملا ہے، لہذا دین بھی واسطے سے حاصل کرنا ہے۔ جو علماء ہیں، جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ بلکہ پورا زندگی کا حصہ دین کا علم حاصل کرنے میں، اس کی نشر و اشاعت میں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے آپ کو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو کسی جزیرے پر نازل کر دیتا، کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، کسی زمین پر نازل کر دیتا کہ لے جاؤ، یہ تمہارا دستور ہے، یہ اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو واسطے سے نازل کیا، لہذا دین کا علم واسطے سے حاصل کرنا ہے، واٹس ایپ سے نہیں حاصل کرنا ہے، سوشل میڈیا سے نہیں حاصل کرنا ہے۔ جو علماء ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، جو ہمارے علماء ہیں۔ اور علماء وہ ہوتے ہیں جن کو علماء عالم کہیں، عالم وہ نہیں ہوتے جن کو جاہل عالم کہیں۔
آج جاہل تو بہت سارے لوگوں کو عالم سمجھتے ہیں، جو بھی گانے والا ہے اور رگیا کے تقریر کرتا ہے اور جو ہے جھوم جھوم کے تقریر کرتا ہے، لوگ اسی کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ وہ عالم نہیں ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو علماء عالم کہیں، وہ عالم ہوتا ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کے بارے میں علماء شہادت دیں۔ اگر علماء شہادت نہ دے تو آدمی اپنی اصل پر رہے گا، اور انسان کی اصل جہالت ہے۔ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے نہیں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد انسان علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کی اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد ان کو علم سکھایا۔ پیدا ہونے کے بعد انسان علم حاصل کرتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا عالم وہ ہوتا ہے جس کو علماء عالم کہیں، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے۔ اگر جاہل کسی کو ڈاکٹر کہے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ اصل ڈاکٹر وہ ہے جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کو علماء عالم کہیں۔ عالم اچانک نہیں پیدا ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ لگا دیتے ہیں علم حاصل کرنے میں۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ نمودار ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کا سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو علماء جو اپنی زندگی پورا خرچ کر دیتے ہیں علم کے حصول میں، اور علماء کے سامنے زانو طلب مستحق کرتے ہیں، اور کتابوں کا مطالعہ، کتابوں کی اشاعت، اور اس طریقے سے کتابیں لکھنا تصنیف و تالیف کے میدان میں اور خطابت کے میدان میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اچانک عالم نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو علماء کے سامنے جاتے ہیں، ان کے سامنے زانو طلب مستحق کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اور علماء ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، وہ عالم ہوتا ہے۔ اچانک پیدا ہونے والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ جو اچانک پیدا ہوتا ہے اچانک دنیا سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اہل حدیث نوجوان ایسے لوگوں کو سنتے جو عالم نہیں ہے۔ کوئی جو ہے انجینئر مرزا کو سنتا ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار کو سنتا ہے، اور کوئی جو ہے پتہ نہیں کس کن کے لوگوں کو سنتے ہیں جو کیا نام ہے غلط افکار اور نظریات کے جو حاملین ہیں، ان کے تقریریں لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھی ان کی زبان میں تاثیر ہے۔ یہ سب کوئی طارق جو ہے طارق مسعود کو سنتا ہے، اور کوئی جو ہے جمیل طارق صاحب کو سنتا ہے، کوئی کس کو سنتا ہے؟ میرے بھائیوں، کیا ہمارے پاس علماء کی کمی ہے؟ ہمارے پاس ایک سے علماء الحمدللہ موجود ہے۔ یہ تو ایک فتنہ ہے۔ اس طریقے سے اگر زبان میں تاثیر ہے اور اپنی اس نعمت کو وہ شرک اور بدعات اور خرافات کے استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ تو ایک طرح کا فتنہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ لہذا جہنم کے دعات ہیں جو بدعات اور شرک کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، جو توحید و سنت کی طرف دعوت دے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ان کی باتوں کو سننا آپ کو، اگرچہ اس میں نہ ہو۔ اصل چیز قرآن و حدیث ہوتی ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق کون چیز اصل ہوتی ہے۔ لہذا اس کی طرف جو بلائے اس کی بات کو آپ سنیں، ورنہ میرے بھائیوں جہنم کے اندر ایک عالم بھی جائے گا، ایک قاری بھی جہنم کے اندر جائے گا، مجدد بھی جہنم کے اندر جائے گا، ایک محدث اور مفسر بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ کیا ان کے مجدد نہیں ہیں؟ جو بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ان کے بھی مجدد ہیں۔ کیا ان کے مفسر نہیں ہیں؟ ان کے بھی مفسر ہیں، ان کے بھی قاری، ان کے بھی جو ہے حافظ ہیں۔ سب جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن جو موحد ہوگا، متبع سنت ہوگا، وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ وہ ایک عالم بھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کا قاتل، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت علی کو قتل کیا تھا اس نے، حضرت علی کو شہید کیا اس نے، قرآن کا قاری تھا وہ عبد الرحمن بن ملجم۔ حضرت عمر بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو حضرت عمر فاروق کے پاس خط لکھا، کہا کہ ایک قاری بھیج دیجیے ہمارے پاس جو ہمارے بچوں کو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، انہوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا اور کہا کہ میں اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، ان کے لیے گھر بنا دو اور وہاں متعین کر دو، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ وہی بعد میں حضرت علی کا قاتل نکلا، حضرت علی کو اس نے قتل کیا، اور جب اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ ایک بارگی مجھے مت مارنا، پہلے داہنا ہاتھ کاٹنا کلائی سے، پھر کوہنی سے، پھر کلائی سے، اور پھر اس کے بعد بغل سے، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹنا، پھر داہنا ہاتھ کو کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹنا، کیونکہ میں نے کافر کو، جہنمی کو قتل کیا ہے۔ جتنا زیادہ مجھے قتل کرو گے تکلیف پہنچے گی، اتنا زیادہ مجھے راحت ملے گی، کیونکہ میں نے ایک جہنمی کو قتل کیا۔ حضرت علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، جو عشر مبشرہ میں سے خلیفہ راشد، ان کو قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے جہنمی کو قتل کیا۔ جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یہ کالی چیز ہے نا، یہ کپڑا کالا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو سفید کہیں گے۔ جب ان کے دماغ کو دھل دیا جاتا ہے اور جب حق اور باطل کی تمیز انسان کھو دیتا ہے تو جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسجدوں کو لوگ شرک کا گہوارہ سمجھتے ہیں، مسجدوں کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پر جاہلیت کی پکار یہاں سے پکاری جاتی ہے۔
سید قطب نے یہی تو کہا تھا نا کہ جو ساری مسجدیں ہیں، جو میناریں ہیں، ان میناروں سے اللہ اکبر کے دعائیں نہیں آتی ہیں، ان میناروں سے یہ معابد جاہلیہ ہے، یہ جاہلیت کی عبادت خانے ہیں، یہی کہا تھا انہوں نے۔ اس لیے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ سید قطب صاحب نہیں پڑھتے، حلیق داڑھی نہیں تھی ان کے پاس، جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا، جنہوں نے کہا کہ پورا معاشرہ کافر ہے، سب کو کافر قرار دے دیا تھا انہوں نے، کہا کوئی دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہے، سب کے سب کافر ہیں۔ تو یہ جو ذہن ہے یہ کس بنا پر؟ یہ وہی تعلیم، وہی لوگوں سے آپ علم حاصل کرو گے، انہی کتابیں پڑھو گے، انہی کے دروس سنو گے، وہی فکر آپ کے اندر بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر اس فکر سے بچنا ہے، اخوانیت، تحریکیت، سیاسی اسلامی جماعت، یہ جو ہیں ان تمام لوگوں سے، بدعات اور خرافات اور صوفیہ سے اگر بچنا ہے تو ہمارے جو علماء ہیں، برحق علماء، اہل حدیث علماء، ان علماء، سلفی علماء، ان کے دروس کو سننا ہے، ان کو لازم پکڑنا، تبھی آپ آج کے دور میں فتنوں سے محفوظ رہ پاؤ گے، ورنہ محفوظ نہیں رہ پاؤ گے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرزا کی تقریریں سنتے ہیں، اہل حدیث تھے اور ان کی تقریریں سنتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ رافضی انسان، اس نے پہلے اپنا آپ کے عقیدے کو چھپایا، بعد میں ایک دم واضح ہو گیا، لیکن ہم اہل حدیث کی کوئی چیز نہیں چھپی رہتی ہے، الحمدللہ ساری چیز واضح ہے، کوئی چیز چھپا ہمارے پاس حق، الحمدللہ۔ یہ وہی جماعت ہے جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے دنیا کے اندر، اور کوئی جماعت نہیں جو ان کے عقیدے پر قائم ہو، کیونکہ ساری جماعتیں بعد میں پیدا ہوئی، سارے فرقے بعد میں پیدا ہوئے، یہی فرقہ جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے، یہ سارے لوگ بعد میں پیدا ہوئے، ان کی تاریخ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، یہ تاریخ بعد سارے کے سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا جو ہمارے علماء ہیں، علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیے، جب تک آپ علماء سے علم حاصل کریں گے آپ فتنے سے بچے رہیں گے، ہلاک و برباد نہیں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ جب تک لوگ اصحاب محمد سے اور اپنے بڑے علماء سے علم حاصل کریں گے ان کو وہ کسی فتنے سے دوچار نہیں ہوں گے، اور جو اپنے اصاغر سے، چھوٹے لوگوں سے، جن کو آج کی زبان میں بردرز کہا جاتا ہے، یا جو اہل بدعات ہوتے ہیں، ان سے علم حاصل کریں گے وہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ علم کے طلب میں لگایا ہے، جن کے بارے میں علماء گواہی دی وہ عالم ہوتا ہے، ان سے جڑیے تبھی انسان فتنوں سے بچے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو برحق جماعت ہے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے، اور برحق جماعت اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث ہے، ان کا عقیدہ اور منہج وہی جو صحابہ کا تھا، تابعین، تبع تابعین کا تھا، نبی کا تھا، انہی عقیدے اور انہی کے مسلک پر لوگ قائم ہیں۔ لہذا ان کی اس جماعت کو لازم پکڑ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ لہذا جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گی یہ نبی کے زمانے سے ہے، اور جماعتیں بعد میں وجود میں آئی ہیں، یہ جماعت نبی کے زمانے سے ہے۔ سارے صحابہ اہل حدیث تھے، سب کے سب قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اہل حدیث نہیں تھا جو یہ کہے کہ میں حدیث پر قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہوں۔ لہذا یہ سارے جو فرقے ہوئے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے وہ یہی مسلک اہل حدیث، جماعت اہل حدیث ہے۔ لہذا ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آپ چمٹے رہیے، اگر آپ ان سے الگ ہوں گے آپ کو شکار کر لیا جائے گا۔ جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اس بکری کو شیر شکار کر لیتا ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ رہیے اور ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کا تعاون کیجیے اور انہی کے ساتھ ہمیشہ رہیے۔ چوتھی چیز یہ میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی پر قائم رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دعا کثرت سے کیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا یہی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو اپنے اطاعت پر، اپنے دین پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے، ہمارے نبی دعا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ جنوبنی و بنی ان نعبد السلام، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اور ہمارے اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والے، لیکن وہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ لہذا ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھ، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھ۔ ہمیشہ انسان کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس طریقے سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جو دعائیں آتی ہیں ان ساری دعاؤں کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اسی توحید اور سنت پر قائم رکھ، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ 2-4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی انشاءاللہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا لیں گے۔ فتنوں کے اس دور میرے بھائیوں، بہت آج دیکھتے ہوں گے ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ وہ داعش کے فتنہ آیا تھا نا، ISIS کا، پوری دنیا کے اندر کتنے نوجوان آج جیلوں کے اندر گرفتار ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ساری چیزیں ہوائی ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں نے بتایا،
آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم علی رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا, کہا کہ میں ثواب کا میں نے کام کیا ہے, میں جنت کے اندر جاؤں گا. تو آج اگر مسلمانوں کو قتل کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں, وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان. اب یہ نہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں, کوئی اور لوگ ہیں, اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں, سازش بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی ساری چیزیں کرتا ہے اور کر بھی سکتا ہے. ایسا نہ کہیں کہ مسلمان نہیں کرتے ہیں, کر سکتا ہے مسلمان میرے بھائیوں. یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے. عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو قتل کیا, یا خوارج نے صحابہ کرام کا قتل عام کیا. صحابہ کرام کو قتل کرتے تھے ثواب سمجھ کر کے کہ ان کو قتل کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی. یہ خوارج جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کیا تھا, حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا تھا, بادشاہوں کے خلاف خروج کرنے والوں کو خارجی کہا جاتا ہے, ان لوگوں نے کیا تھا, صحابہ کا قتل عام کیا تھا. صحابہ جاتے تھے ان کے یہاں سے, ان کو پکڑ کے قتل کرتے تھے. عبداللہ بن خباب بن ارت ہے ایک صحابی رسول, خباب بن ارت, ان کے بیٹے اور ان کی بیوی جا رہی تھی جہاں خوارج لوگ رہتے تھے. ان کی بیوی حاملہ تھی. پہلے ان لوگوں نے کیا کیا, پہلے بیوی کے پیٹ سے بچے کو نکالا, بچے کو نکالنے کے بعد نیزے پر اچھالا, بچے کو قتل کیا, پھر اس کے بعد بیوی کو قتل کیا, پھر اس کے بعد عبداللہ بن خباب بن ارت کو قتل کیا. یہ صحابی کے بیٹے تھے عبداللہ بن خباب بن ارت. وہی خباب بن ارت ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عمر کے جو بانوئی تھے ان کو قرآن سنا رہے تھے. اگرچہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے, تو وہی خباب بن ارت کے بیٹے عبداللہ ہیں, تابعی ہیں یہ. وہ جا رہے تھے ان کے علاقے سے, کافروں کو چھوڑ دیتے تھے, مشرکوں کو نہیں کچھ کہتے تھے, بلکہ ان کو راستہ جا کر کے آگے چھوڑ کر کے آتے تھے تاکہ ان کی جان محفوظ رہے. لیکن جب کوئی صحابی اور کوئی مسلمان گزرتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ نہ سمجھے کہ ایسا مسلمان نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اسی کو ثواب سمجھتا ہے, وہ اسی کو برحق سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہی کر کے مجھے جنت ملے گی. کون جنت نہیں چاہتا؟ عبد الرحمن بن ملجم بھی جنت چاہتا تھا, اس نے بھی قتل کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لہذا یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان نہیں کر سکتا ہے. جب دماغ بدل دیا جاتا ہے اور جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے, جو توحید کو شرک سمجھنے لگتے ہیں اور شرک کو توحید سمجھنے لگتے ہیں, سنت کو بدعت, بدعت کو سنت, اور اصلاح کو دہشت گردی سے اور دہشت گردی کو اصلاح سمجھتے ہیں, تو اسی صورت میں سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے آج کے فتنوں کی اس دور میں خاص طور سے کہ علماء کے ساتھ جڑے رہیے. لوگ تانا دیتے ہیں کہ علماء ہمارے بزدل ہیں. کوئی بزدل نہیں ہے علماء. علماء سمجھتے ہیں, وہ جذباتیت اور سطحیت سے بالا تر ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ترجیحات کیا ہیں اور مسالے کیا ہیں, کیا مصلحت ہے, چھوٹا نقصان کیا, بڑا نقصان کیا ہے. وہ تمام چیزوں کے اسلام کے اصول اور قاعدے اور ضوابط کو سمجھتے ہیں, اس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں. وہ جذباتیت کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیتے کہ سارے مسلمانوں کو جو ہے ڈھکیل دیں گمراہی کے اندر, اور سارے مسلمانوں کو ڈھکیل دیں اور سارے کے سارے مسلمان کو قتل کر دیا جائے. وہ ایسا نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں اللہ کے سلوک حدیث ہے, پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ کو گوارا ہے, لیکن کسی مسلمان کا خون بہے یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. یہ سارے اصول ہیں, یہ سارے ضابطے ہیں جس کی بنیاد پر ان کا فتویٰ آتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بزدل ہیں یا ہمارے علماء کے پاس علم نہیں ہے. الحمدللہ ان سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہے. داعش کا فتنہ پیدا ہوا, ISIS کا سب سے پہلی جماعت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے, جنہوں نے داعش کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا. ساری جماعتیں خاموش تھیں, کسی جماعت نے کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا. ہندوستان اور پوری دنیا کے اندر پائی جانے والی سب سے پہلی جماعت اہل حدیث ہے. ہماری مرکزی جماعت اہل حدیث ہند نے دلی کے اندر پروگرام کرایا, بڑے بڑے علماء کو بلایا اور بتا دیا کہ دہشت گرد لوگ ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب ملک کی بات کریں گے, سب سے پہلے جس ملک کے علماء نے داعش کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا وہ سعودی عرب کا ملک ہے. وہاں کے علماء نے آگاہ کیا تھا یہ سب کے سب دہشت گرد لوگ ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو گالی دی جاتی ہے سعودی عرب ہے. سب سے زیادہ سعودی عرب کو لوگ برا بھلا کے, سب سے زیادہ ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں, ہمارے کچھ علماء بھی کہتے ہیں جو اخوانی اور تحریکی فکر سے متاثر ہو گئے, وہ سعودی عرب کی بھی برائی بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں, میں کھل کر کے بات کہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر سچا اہل حدیث وہی ہوگا جو سعودی عرب سے محبت کرے گا. جو سعودی عرب کی برائی بیان کرے وہ اہل حدیث پکا نہیں ہو سکتا, وہ سلفی نہیں ہو سکتا ہے. یہ باقاعدہ ایک معیار ہے. آج کے دور میں ہر زمانے میں معیار بدلتا رہتا ہے, معیار کی کمی ذاتی ہوتی رہتی ہے. آج کے دور میں معیار ہے یہ. اگر کوئی آدمی مملکت سعودی عرب کی برائی بیان کرتا ہے, آپ سمجھ جائیے کہ وہ جو اخوانی اور تحریکی اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں کے افکار سے متاثر ہے وہ, تب وہ آدمی ایسی بات کرتا ہے. وہ اہل حدیث نہیں ہوگا جو سعودی عرب کی برائی بیان کرے گا. جی ہاں, یہ ایک ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے سعودی عرب. آج سب سے زیادہ سعودی عرب کو لوگ گالی دیتے, ہمارے بھی لوگ گالی دیتے, اور سب سے زیادہ مشورے سعودی عرب کو دیا جاتا ہے. اچھا کام کرے تو بھی برا,
اور اگر غلط کام ہے تو غلط ہے ہی ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ ناچ گانے کی وجہ سے آج سعودی عرب سے لوگ دشمنی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی تب سے لوگ سعودی عرب سے عداوت رکھتے ہیں. محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی سے لوگ ان سے عداوت رکھتے ہیں اور لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ توحید کی بنا پر, سنت کی بنا پر, کیونکہ وہاں شرک بدعت کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا, وہاں عرس نکالنے کا موقع نہیں ملتا, وہاں کوئی جو ہے اونچی قبر پختہ قبر نہیں ہوتی, وہاں پر یہ ساری چیزیں کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا. اس لیے سب زیادہ سعودی عرب کو لوگ برا کہتے ہیں. ان کو یہ ناچ گانے سے نفرت نہیں ہے, یہ ناچ گانا وجہ نہیں ہے سعودی عرب سے نفرت کرنے کی. اصل نفرت کرنے کی جو توحید اور سنت ہے. جب یہ چیزیں نہیں تھی تب بھی لوگ ان سے نفرت کرتے تھے کہ نہیں کرتے بھائی؟ آپ لوگ بولیے, اہل حدیث ہے کہ نہیں آپ لوگ اہل حدیث؟ کرتے تھے کہ نہیں کہ لوگ نفرت کرتے تھے, برائی بیان کرتے تھے کہ بیان کرتے تھے؟ آج ناچ گانا آیا, پہلے ناچ گانا تھا وہاں پر نہیں تھا, تب بھی لوگ نفرت کرتے ہیں سعودی عرب سے. اس وقت سے لوگ نفرت کرتے ہیں, ان کی برائی بیان کرتے ہیں. تو یہ وجہ نہیں ہے یہ ناچ گانا. اور ناچ گانا گھر میں دیکھیں گے, وہ موبائل میں دیکھیں گے, سب کچھ کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر سعودی عرب کے اندر ہو گیا لوگ اس کو برا کہتے ہیں. ہم بھی اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن برائی کو برائی جو کرنے والا اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے. یہ مسجدوں میں بیان کرنا, لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ تو خوارج کی پہچان ہے. خوارج یہی کرتے تھے کہ جو برائی ہوتی تھی وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. اگر آپ کے پاس دم ہے, طاقت ہے, ان کے سامنے جا کر کے بیان کریں. جہاں یہ چیز ہو رہی ہے عوام کے اندر بیان کرنا, یہ خارجیت ہے. یہ خارجیت ہے. لہذا اہل حدیث ہی برحق جماعت ہے. یہی سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے. ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رہیے. ہمارے جو علماء کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے, اور جو ان کی تعلیمات, ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. آپ اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما